اور حضرات سے اجتماع سے جو ہے نا اس کو توحید کی تلاوت کرتے ہیں جناب نصر احمد صاحب جو اس مجلس کے انتظام میں لگے رہتے تھے ان کے لیے بات سارے سماپت کرتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قاسم جمیل الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وسنة صلی عزیزان محترم بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت تاخیر ہو گئی. آئیے دیکھیے کہ یہ قول رسول کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری فطرت ہے. لیکن ہمارے آپ کے پاس دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے دو راستے ہیں. جیسا کہ بھی آپ سن رہے تھے کہ اگر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، ہادیوں کا سلسلہ رکھا، نبی کو اگر بھیجا تو نبی کے آنے کا کیا فائدہ؟ تو عزیزان محترم نبی کے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی وقفہ ایسا نہیں گزرا کہ جس وقت یہ زمین کسی حادث سے خالی نہ ہو، بلکہ ارشاد رسول ہے کہ اول خلق اللہ من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور جب اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا تو آپ ہی کا یہ قول ہے کہ انا والی من نور واحد، پھر اللہ نے ہمارے نور سے علی کے نور کو خلق کیا. یعنی یہ سخن یوں کہہ دوں کہ اس کائنات سے کچھ بھی نہیں تھا، صرف خالق رب العزت کا ایک نور تھا جو اپنے کمال اپنے جمال کا مشاہدہ خود کر رہا تھا. کچھ بھی نہیں تھا، اس نے بس ایک چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک نور کو خلق کیا اور اس نور سے تقریباً 14 نور خلق ہوتے چلے گئے. اور یہ دنیا بحر ظلمات جہاں ہر طرف تاریکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اندھیرا اس نور کے خلق ہونے سے روشن ہوتا چلا گیا. اللہ نے سب سے پہلے آسمان کو خلق کیا. وہ تمام باتیں کس طریقے سے چھوڑتے ہوئے کہ نجم البلاغہ میں بھی موجود ہے. پھر ہواؤں کو خلق کیا، پانی کو خلق کیا. وہ پانی کچھ آسمان کے اندر دوڑتا رہا، اس سے جھاگ بخارات جو ابھرے بلند ہوئے اس سے آسمان بنتا چلا گیا. اب آسمان تو بن گیا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے چاند، سورج، کہکشائیں یہ سب خلق کر دی.
تاکہ وہ آسمان جو ایک نیلا آسمان ہے وہ خوبصورت نظر آئے. اس نے دن اور رات کو بھی خلق کیا تاکہ تم دن میں محنت کر سکو, دن میں کام کر سکو, دن میں مشقت کر سکو, دن میں ذریعہ معاش کے لیے جا سکو, اور رات اس لیے بنائی تاکہ تم رات میں آرام کر سکو. جو تم کو اس نے ایک ذہن دیا ہے, ایک جسم دیا ہے, اس جسم کو, اس ذہن کو بھی آرام کی ضرورت ہے. اب آئیے کہ اس نے جب انبیاء کو خلق کیا, روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب اس نے رسول اعظم کا نور خلق کر دیا, وہ نور 70,000 سال تک کے نوری دریاؤں کے اندر غوطہ زنی کرتا رہا. جب وہ نور ان دریاؤں سے باہر آیا, زیر عرش الہی سجدے میں چلا گیا. سجدے میں جانے کے بعد جو آپ جب بلند ہوئے, چہرے مبارک کو آپ نے بلند کیا, آپ کی پیشانی سے قطرات جو زمین پر گرے, جو قطرات آپ کی پیشانی سے زمین پر گرے, خداوند عالم نے اس سے تمام انبیاء کو خلق کر دیا. یہ احادیث ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے کہ اس سے اللہ نے تمام نبیوں کو خلق کر دیا. وہ تمام نبی جو تھے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ, آپ کے نور کا وہ طواف کرتے رہے. یعنی میں یوں کہوں کہ ان نبیوں نے محمد کے نور سے عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا, اور پھر اللہ نے محمد کے نور سے علی کے نور کو خلق کیا, اور علی کے نور سے تمام ملائکہ کو خلق کر دیا, تمام فرشتوں کو خلق کر دیا. رسولی کی تو حدیث ہے, فاطمہ بذت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کے نور سے اللہ نے جنت اور حوارین کو خلق کر دیا, جنت اور حوارین کو بنایا. پھر امام حسن اور امام حسین ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. انہ منی وانا من, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. اللہ نے ان کے نور سے زمین, آسمان, ستارے, کہکشائیں, جتنی آپ خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب خلق کر دی. سوال اب یہ نور خلق ہو گیا, لیکن جو آیات میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے سب کو ایک مرکز پر جمع کیا, تمام انبیاء ہیں, قیامت تک آنے والی تمام انسانی جو کارواں رواں گواں ہیں, تمام روحیں ہیں, سب کو ایک مرکز پر جمع کیا. سب سے عہد و پیمان کیا لیا گیا کہ دیکھو ہم تم سب کو یہ خلق کر رہے ہیں, ایک تو میری عبادت کرو, اور دوسرے جو میرے محبوب ہیں, جو پریتن ہیں, جن کی محبت میں میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے, ان کی ولایت اور ان کی محبت تمہارے دلوں میں رہنی چاہیے. نبیوں کی طرف مخاطب ہوا کہ اے میرے نبیوں, جو ہم نے تمہارے سروں کے اوپر یہ نبوت کا جو تاج رکھا ہے, دیکھو جب آخری نبی آ جائے محمد مصطفیٰ, اس وقت تمہاری رسالت منسوخ ہو جائے گی, تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی, اور تم سب جو ہے, تم سب جتنے نبی ہو ان کی نبوت کا اقرار کرو گے, اور جو ان کا وسیع ہے اس کے وسیع کے اوپر ایمان لاؤ گے, اور اسی کے عوض میں ہم نے تم کو یہ نبوت کا تاج دیا ہے. اور جو ان کی بیٹی فاطمہ ہے ان کی محبت بھی اپنے دل میں رکھو گے. اگر تمہارے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی تو یہ عہدہ, یہ منصب بھی ہم تم سے لے لیں گے. سبحان اللہ. تو آئیے اسلامی محترم کہ دین کا فائدہ کیا ہے. دین کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ پوری کائنات بنا دی, چاند, سورج, ستارے, کہکشائیں سب بن گئی, اور اللہ نے ایک مخلوق جو سب سے پہلے خلق کر کے زمین کے اوپر بھیجی, تو کوئی اور نہیں, وہ قوم اجنہ تھی. وہ قوم اجنہ جن کے اندر کوئی دین داری نہیں تھی, کوئی شریعت نہیں تھی, آپس میں خوریزی, ایک دوسرے کو قتل کر دینا, ایک دوسرے کے درمیان فساد. خداوند عالم نے کہا کہ اچھا تم سب جو ہو, ہم نے تم کو خلق کیا ہے, ہم نے اس لیے خلق کیا ہے کہا کہ تم میری عبادت کرو, اور تم آپس میں خوریزی کر رہے ہو, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو, تو اللہ کا ایک عذاب نازل ہوا.
وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، لیکن ان میں جو ایک تھا وہ بچ گیا، وہ ایک بچ گیا، اور بلکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ ملائکہ کی صفوں میں چلا گیا۔ ملائکہ کی صفوں میں جانے کے بعد وہ فرشتوں کو، ملائکہ کو بھی عبادت کے طریقے بتا رہا ہے، عبادت کے طریقے بتا رہا ہے کہ دیکھو کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجود کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے اس کی تسبیح کرنی ہے، کیسے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اتنا محبوب ہو گیا، لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب میں بنا لوں تم سب اس کو سجدہ کرنا، وہ شیطان جو آگ سے بنا ہوا ہے، جو نار سے بنا ہوا ہے، اس نے یہ سوچا کہ اللہ نے تو اس کو بلند بنایا ہے، کیونکہ آگ کا کام یہ ہوتا ہے، آگ بلند ہوا کرتی ہے، زمین سے اوپر بلند ہوتی ہے، اور تراب جو ہے، جو آگ جو ہے زمین پر پست رہتی ہے، زمین کے اندر کشش کی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر کھینچتی ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ کو تو آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے، بس وہیں پر تکبر، غرور پیدا ہوا۔ بس پھر کیا ہوا؟ حکم الہی ہوا، فَأَخْرُجْ، تو نکل جائے یہاں سے، لعنتی بنا کر کے اس کے لعنت کا ایک توق گردن میں ڈال دیا گیا، اور قیامت تک کے اس کے اوپر لعنت و ملامت ہوتی رہے گی۔ صلی اللہ تو دین کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے تمام محبوب ترین بندوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ اب دوسرے دھرموں کے حساب سے اگر آپ کہہ دیے کہ زمین کے اوپر کوئی اوتار آ رہا ہے، کوئی شکتی آ رہی ہے، تاکہ وہ انسان جو بہت ہی کمزور ہے ذہنی طور پر، جہاں پر وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے، تو ایسی شخصیتیں آ کر کے سہارا دے دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ماں کا درجہ، ماں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا وقار، جس کی عزت ہر دھرم، ہر مذہب کرتا ہے، اور جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دین اسلام ملا، دین اسلام پہچانا، دین اسلام کو سمجھا، وہ ہیں ہمارے نبی، رسول، پیغمبر، ائمہ معصومین، یا پھر کہہ دیجیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ صحابہ وہ ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے اپنی حیات میں رسول مبارک کو دیکھ لیا، وہ رسول کا صحابی، بہت بڑا درجہ ہے۔ صحابی میں جناب ابوذر ہیں، جناب سلمان ہیں، یہ سب صحابی رسول ہیں۔ ایک صحابی ایسا ہے کہ جس نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں رسول کو نہیں دیکھا، لیکن اس کو وہ درجہ ملا ہے کہ وہ بھی صحابی رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اویس قرنی ایک دیہات کے رہنے والے، ایک قریے کے رہنے والے، ایک دیہاتی، ایک مومن شخص، دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اور رات بھر اپنی ماں کی خدمت میں آ کر کے لگ جاتے تھے۔ ایک دن ان کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ چلو چل کر کے محمد کی، رسول کی زیارت کر لوں۔ آئے اپنے مادری گرامی کے پاس، کہا اے مادری گرامی، میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول کی زیارت کرنے چلا جاؤں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ زیارت کر لوں۔ ماں دیہات کی رہنے والی، اتنا کچھ جانتی نہیں کہ کہا بیٹا جا تو رہے ہو جاؤ، لیکن شام ہونے سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے واپس آ جانا۔ سورج نہ ڈھلنے پائے، رات نہ آنے پائے، اویس قرنی وہاں سے چلے، دیہات سے نکلے۔ اس وقت کا سفر ذرا تصور کیجئے، ہوتے ہوتے مدینے پہنچے، رسول کے گھر میں آئے، آنے کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے کہ آئیں گے محمد، ہم زیارت کریں گے۔ رسول کہیں گئے ہوئے ہیں، ابھی گھر پہ موجود نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اور سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں کہ سورج
ڈوبنے والا ہے. ماں کی نصیحت یاد ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آ جانا. جب دیکھا کہ حضور نہیں آ رہے ہیں تو وہاں سے اٹھے اور واپس چلے گئے. کچھ وقفہ نہ گزرا تھا کہ ہمارے آپ کے حضور اکرم آئے. آنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد اس جگہ کو دیکھا جہاں اویس قرنی آ کر کے بیٹھے تھے انتظار میں. رسول اسلام کی زبان مبارک پر لسان مبارک پر یہ جملے ہیں. کیا عجیب وہ شخص تھا کہ جو آیا بھی میرے گھر میں اور اپنا نور چھوڑ کر کے چلا گیا. جو آیا بھی اور اپنا نور چھوڑ کر کے میرے گھر میں چلا گیا. تو عزیزوں غور کیجئے کہ یہ ہیں اویس قرنی کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا, رسول اسلام کی زیارت نہیں کی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ درجہ مل گیا کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کا نام ہے وہی نام ان کا بھی ہے. سب اللہ کیوں؟ کیونکہ اپنی ماں کی اطاعت کی, اپنی ماں کی بات کو پورا کیا. تو عزیزان محترم بات صحیح ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے عبادت ہے, یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کوئی نعمت ملے تو اس پہ شکر بجا لانا چاہیے. اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر بجا لانا چاہیے. اور اسی پر ہمارا آپ کا حساب و کتاب بھی ہوگا. کہ آئیے دیکھیے کہ بزرگ ترین علماء, ہم ائمہ معصومین کی کیا بات کریں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی. سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن حدیث اتنا بڑا علماء اسلام میں سے اس سے بڑا کوئی عالم شاید گزرا ہو اس وقت, کہ وہ جب نہج البلاغہ کو دیکھتا ہے, نہج البلاغہ کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے, تحتا کلام الخالق فوق کلام المخلوق. یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ کے کلام کے نیچے ہے اور تمام انسانوں کے کلام کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اور کیا آپ نے وہ ابن حدیث یہ کہتا نظر آ رہا ہے مولا کے کلام کو, نہج البلاغہ کو. نہج البلاغہ یہ ہے کیا؟ یہ ایک معجزہ ہے, ایک معجز نما کتاب ہے. یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ دو بھائی ہیں. سید رضی سید مرتضیٰ پہلے ایک واقعہ سن لیے, بات کو آگے بڑھاؤں گا. ان کی مادر گرامی نے کچھ کتابیں تھیں, کہا کہ یہ کتاب میں اس کو دوں گی کہ جس سے کوئی واجبات چھٹی نہ ہو. دونوں بھائیوں نے, سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے, سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ, دونوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. ایک کتاب ان کو دی, ایک کتاب ان کو دی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں ہم ان کو دیں گے کہ جن سے کوئی مستحبات چھوٹا نہ ہو, مکروہ کام ہوا نہ ہو. دونوں بھائیوں نے ہاتھ بڑھائے, ایک کتاب ان کو دی اور ایک کتاب ان کو دی. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کتاب میں اس کو دوں گی کہ جس سے کوئی حرام کام ہوا نہ ہو اور اس سے ترک اولا بھی نہ ہوا ہو. اور کیا دونوں بھائیوں نے ہاتھ بڑھائے, سید رضی رحمۃ اللہ علیہ, سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ, دونوں نے ہاتھ بڑھائے. آگے بڑھانے کے بعد سید رضی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. مادر گرامی نے پوچھا کیا بات ہے سید رضی, تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو فرماتے کیا ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتا, اپنے بھائی کے اوپر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا, تو یہی ترک اولا ہے, یہی ترک اولا ہے. اور عزیزان محترم غور کیے کہ جو ہمارے جو نبی ہیں, جو انبیاء ہیں, ان سے کوئی خطائیں نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ ان سے ترک اولا ہوا کرتا ہے. جناب آدم ہے, ان سے کیا ہوا؟ ترک اولا ہوا. سنتے ہیں نا آپ کہ فطرت سے کوئی خطا نہیں ہوئی, کوئی حرام کام نہیں ہوا, کوئی مکروہ کام نہیں ہوا, مستحبات نہیں چھوٹی, صرف کیا ہوا اس سے ترک اولا ہوا. ترک اولا ہونے کی وجہ سے اس کی تمام روحانی قوتیں اس سے سلب کر لی گئی اور وہ زمین پر اتار دیا گیا.
جب زمین کو اتارا گیا تو عزیزان محترم کی تمام روحانی قوتیں کہاں سے ملی؟ آیا یہی در حسین تک کے، آنے کے بعد اس نے اپنے جسم نے نوری کو گہوارہ نوری سے بند کیا، اس کی تمام روحانی قوتیں سے جو سن کر لی گئی تھی اس کو واپس کر دی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ عرش کے اوپر یہ کہتا وہ پرواز کرنے لگا کہ میں تو آزاد کردہ حسین ہوں، حسین کا جو بھی ظاہر آئے گا، حسین کا جو بھی چاہنے والا آئے گا، اس کا حال، اس کے احوال، اس کی پریشانیاں سب آقا کی خدمت میں پیش کروں گا، وہاں سے مشکلیں اس کی حل ہوتی چلی جائیں گی۔ ہاں عزیزوں، اسی لیے ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں، وہ متبرک ذرائع ہیں، وہ وسیلے ہیں کہ جب ہم پریشان حل ہوتے ہیں، جب پریشانی ہوتی ہے تو انہی بارگاہوں میں، انہی مقدس مقامات پر ہم آ جاتے ہیں، جہاں سے تمسک اختیار کرتے ہیں، ہماری مشکلیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حسین ابن علی، اور وہ حسین ابن علی کہ جنہوں نے اس دین اسلام کو حیات بخشی، انسانیت کو بچایا۔ آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اس دور میں کہ یزیدی دور ہے۔ یزیدی دور میں مسجدوں میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگ شریعت کی دیگر باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا تھا؟ وہ یزید جو غلط باتیں تھیں، جو شریعت میں رائج نہیں تھی، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان حرام باتوں کو شریعت میں نافذ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں کوئی نیا دین قائم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ بلکہ آئیے دیکھیے کہ جب امام مدینے سے نکلنے لگے، کیا مدینے میں اور لوگ موجود نہیں تھے؟ بہت سے چاہنے والے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام کے ذمہ دار تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ امام حسین آپ ہی نے مخالفت کی اور آپ ہی نے یزید کی مخالفت کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ اہم ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھی، کیونکہ آپ امام وقت تھے، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت بھی کرے اور شریعت کو لوگوں تک پہنچائے بھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام حسین کہ جن کو رسول نے یہ سنت دی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ امام حسین کہ جو رسول کے نواسے ہیں، اور وہ رسول اسلام، ذرا تصور کیجئے، ہر موقع پر رسول اسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کا تعارف کرایا، قرآن کا تعارف اہل بیت کرا رہے ہیں، قرآن کا تعارف رسول کرا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ جس پر تمام مسلمان عمل کرتا ہے۔ تمام جو کتابیں آئی ہیں وہ کتابیں سب جمع کر دی جائیں تو سب کو جمع کر دیا جائے، چاہے انجیل ہو، زبور ہو، توریت ہو، ان سب کا علم جو ہے سمٹ کر آ جاتا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم خود دعویٰ کر رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش فکر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب خدا میں موجود نہ ہو۔ اب یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے ہمارے آپ کے کھٹے امام فرماتے ہیں اے ساتھ قرآن کو یاد کر لو، قرآن کو حفظ کر لو۔ یہ بہترین کتاب ہے کہ جب روز محشر
محشر کا دن ہوگا، اس وقت ساری مخلوق اکٹھا ہوں گی، یہ قرآن ایک بہترین شکل میں نمایاں ہو کر کے وہاں پر آئے گا، ملائکہ کی صفوں میں سے ہو کر کے آگے بڑھے گا، جتنے ملائکہ ہیں وہ یہ سوچیں گے شاید یہ ہم میں سے کوئی فرشتہ ہے، کوئی ملک ہے۔ قرآن اور آگے بڑھے گا، جتنے سابق میں جتنے بھی انبیاء جو آئے ان کی صفوں میں سے ہو کر کے گزرے گا، جتنے نبی ہیں چاہے آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، جتنے بھی نبی ہیں وہ یہ سب سوچیں گے شاید یہ ہم میں سے کوئی نبی ہے، یہاں تک کہ وہ قرآن مسلمانوں کی صفوں میں سے ہو کر کے آگے بڑھے گا، جتنے مسلمان ہیں جتنے مومن ہیں وہ سب قرآن کی یہ شان شوکت عظمت دیکھ کر کے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں سے ایک ایسا نور ساطع ہو رہا ہوگا کہ جس کو کوئی دیکھ کر کے پہچان نہیں پا رہا ہوگا۔ وہ قرآن مسلمانوں کی صفوں میں سے آگے بڑھے گا، جتنے مسلمان ہیں جتنے نبی ہیں جتنے ملائکہ ہیں سب اکٹھا ہو کر کے رسول اسلام کے پاس آئیں گے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ جس کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ رسول مسکرائیں گے، مسکرانے کے بعد جواب دیں گے کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ نے حجت بنا کر زمین پر بھیجا تھا۔ قرآن اور آگے بڑھے گا، زیر عرش اللہ سجدے میں چلا جائے گا، کچھ دیر کے بعد ایک آواز بلند ہوگی، اے میرے صادق، اے میرے ناطق کلام، تو اپنا سر بلند کر، تیری ہر بات قبول کی جائے گی، تیری ہر بات پوری کی جائے گی۔ بس وہ قرآن بارگاہ الہی میں اپنے سر کو بلند کرے گا اور بارگاہ الہی میں عرض کرے گا ایک پروردگارہ کی جس کو زمین کے اوپر اپنا صادق کلام بنا کر کے نازل کیا تھا، ایک گروہ نے اس کو مانا اور ایک گروہ نے اس کی تکذیب کر دی۔ پھر وہی میدان محشر میں ایک آواز بلند ہوگی، میری عزت میری جلالت کی قسم، ان لوگوں کے لیے تو بہترین سزا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے اندر میرے بتائے ہوئے اصول و قوانین تھے، جن لوگوں نے اس کو مانا ان کے لیے بہترین جزا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کی تکذیب کر دی ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ سزا ہاں عزیزو، اسی لیے رسول اسلام یہ فرما گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ والحکمہ، میں تمہارے درمیان دو گراقل رسول سوچ رہے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے دوسری میری طرف ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو دیکھو یہ قرآن کس کے ساتھ ہے، القرآن مع علی ولی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو در علی تک آ جاؤ، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر فضائل اہل بیت بھی ہیں، جس کے اندر واقعات انبیاء بھی ہیں، جس کے اندر شریعت بھی ہے، اور جس کے اندر تم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی شخص بھی نہیں بچا ہے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب روز محشر ہر قبر سے 70,000 لوگوں کو نکالا جائے گا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نجف ہے، یہاں سے واپس جائیں گے، باہر کا صحن ہے، صحن سے واپس جائیں گے، روڈ ہے، روڈ سے واپس جائیں گے، آپ کا گھر ہے، اعتراف ہے، آپ کے پڑوسی ہیں۔ عزیزوں، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی دفن نہ ہو۔ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے ایک انسانی سلسلہ ہے، کتنے لوگ آئے کتنے لوگ چلے گئے۔ ابھی 2 سال پہلے تک کے یہ منحوس بیماری، کتنے مومنین، کتنے چاہنے والے، کتنے عزیز، کتنے دوست ہم سے بچھڑ گئے، جن کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جیسے پتھر آیا ہو، کتنے لوگ اٹھ گئے۔ ویسے ہی جب روز محشر جب اٹھایا جائے گا ایک قبر سے 70,000 لوگوں کو نکالا جائے گا، جب آپ دیکھیں گے اس وقت ایک قبر سے ایک آدمی کو نکالا گیا، نکلا وہ پریشان حال، کیا کروں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن وہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ
کہ جب قیامت کا روز ہوگا، روز محشر کا وقت ہوگا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جتنے منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، وہ دیکھ کر کے کیا کہیں گی؟ عزیزوں، روز محشر منافق مرد جو ہے، منافق عورتیں ہیں، وہ بھی کلام کریں گی، وہ بھی بولیں گی۔ کیا بولیں گی؟ کس سے بولیں گی؟ کس سے خطاب کریں گی؟ نور حجت بین ایدیہم بایمانہم، ایک نور والا ایک نور والا جو ادھر سے گزر رہا ہوگا، اس کے اندر ایک نور ساطع ہوگا، وہ نور اس کے الیمین الشمال مستقیم پیچھے وال چاروں طرف، یعنی اس کو اپنے حساب میں نور دیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ عزیزوں، وہ کوئی اور نور نہیں، وہ خود ہمارے آقا مولا کائنات ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور کو دیکھ کر کے منافق مرد منافق عورتیں کیا کہیں گی؟ ارجو انظرونا، ارجو انظرونا، اے نور والے ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو، ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ تو نور والا ان سے کہے گا کیا بات ہے، کیوں پکار رہے ہو، کیوں روک رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پل صراط سے ہم بھی گزر جائیں، تھوڑا سا اپنا نور دے دیجیے۔ تو وہ مولا کیا فرمائیں گے فقط کہ دنیا میں تم جن کے پیروکار تھے، جن کو تم مان رہے تھے، جن کو تم ڈر رہے تھے، جن کو تم تابع تھے، جن کو تم اپنا ایمان مان رہے تھے، جاؤ ان سے جا کر کے تم اپنا مانگو، تم یہاں مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہاں عزیزوں، وہ پریشان ہو جائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن جنہوں نے مولا کائنات کی ولایت کو مانا ہے، مولا کائنات کو اپنا امام مانا ہے، بس مولا کائنات جس طریقے سے یہاں ہر موقع پر ان کی مدد کرتے تھے، اور ویسے ہی پورے صراط پر بھی ان کی مدد کرتے نظر آئیں گے۔ محترم، جہاں سے میں نے کہا کہ دیکھیے قبر سے 70,000 لوگوں کو لوگ نکلیں گے، پریشان حال کیا کروں، کس سے میں مدد مانگوں، کون میری مدد کرے گا، کون میری نصرت کرے گا؟ جیسے ہی تم کو قبر سے اٹھایا جائے گا، تم کیا دیکھو گے؟ تمہارا ہم شکل شنشا بھائی، تمہاری ہم شکل بالکل تم سے ملتا جلتا ایک شخص تمہارے ساتھ قبر سے اٹھے گا۔ تم دیکھ کر کے اس کو پریشان ہو جاؤ گے، کہو گے تم کون؟ وہ کہے گا پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کی مدد کروں گی، میں بتاؤں گی آپ کو کہاں چلنا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گی، آپ کی ہدایت کرے گی۔ آپ اس سے پوچھیں گے تم ہو کون، آپ سے ذرا یہ بتاؤ، وہ جواب دے گی تم نے مجھ کو نہیں پہچانا، میں تمہاری شبیہ ہوں۔ تو عزیزوں، دنیا کے اندر حیات میں تم شبیہ کی مخالفت کر رہے تھے، وہی شبیہ جو ہے تمہارے روز محشر یعنی آخرت کے روز تمہاری مدد کرتی نظر آ رہی ہوگی۔ ایک سزا سے بہتر وہی شبیہ جو ہے تمہاری مدد کرتی نظر آ رہی ہوگی۔ ہاں عزیزوں، یہ ہم باڑے، یہ مسجدیں، یہ سب جو ہے کسی کی شبیہ، یہ مسجدوں کا احترام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے خانہ کعبہ کا ہوگا۔ ان امام باڑوں کا تقدس، ان امام باڑوں کا احترام ویسے ہی ہوگا جیسے کربلا میں آپ جائیے، جیسے آپ نجف الاشرف جائیے، اور ان علماء کا بھی احترام ویسے ہی ہوگا کہ جن کو رسول نے یہ سند کی کہ ہمارے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں، کہ شیخ مرتضی انصاری وہ ہیں کہ جن کی شخصیت کے بارے میں آپ جان لیجئے، فقہ جعفری میں ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں گزرا ہے کہ جس نے علم اصول میں کتابیں لکھی ہو۔ یہی وہ شیخ مرتضی انصاری ہیں کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل یا 200 سال قبل آپ کہہ دیے نجف الاشرف میں آپ درس خارج دے رہے ہیں۔ آپ کی کتاب رسائل ہے جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کی کتاب مقاصد ہے جس سے ہر کوئی استفادہ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ
ہندوستان کے جو مدارس ہو، جامع نازمیہ ہو، سلطان مدارس ہو یا قم مقدس ہو اور یا نجف الاشرف ہو، ان تمام مراکز میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ جب تک کہ ان کتابوں کو کوئی پڑھ نہیں لے گا اس وقت تک اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کرے گا۔ چاہے ہمارے بزرگ ترین علماء ہو، اس وقت ہمارے مرجع دینی آیت اللہ سید علی سیستانی رحمۃ اللہ علیہ یا خود رہبر معظم یا دیگر علماء جو گزرے ہیں، ان سب نے بھی ان کتابوں سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ یہ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری۔ لیکن آپ کے لکھنؤ کی مرکزیت، آپ کے لکھنؤ کے علماء کی جلالت وہ بھی کم نہ تھی۔ لکھنؤ بھی ایک مرکز ہوا کرتا تھا کہ مرکز تشیع کا، کہ جب اس ہندوستان اس لکھنؤ سے ایک بہت ہی بزرگ ترین شخصیت مفتی میر عباس شفتری، جو سید نعمت اللہ جزاری کے پوتے کہتی ہے، سید نعمت اللہ جزاری کے جو پوتے تھے سید مفتی میر عباس شفتری، جب انہوں نے ایک خط لکھا، خط لکھ کر کے شیخ مرتضیٰ انصاری کو بھیجا، شیخ مرتضیٰ انصاری نجف الاشرف میں پورا صحن چھلک رہا ہے طلاب سے۔ وہ طلاب آج کی طلاب نہیں، جید ترین علماء کرام بڑے بڑے عوامے لگائے ہوئے مستفید ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کا وہاں خط پہنچا شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس کہ یہ خط ہندوستان سے مفتی میر عباس شفتری نے آپ کو بھیجا ہے، اس خط کو دیکھا انہوں نے، خط کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا، خط کو بوسہ دیا، اور یہی نہیں بلکہ اس خط کو دے کر کے کھڑے ہو گئے، اپنے سر پہ رکھا تھا کہ یہ خط مجھ کو ایک سید نے بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ محترم۔ یہ خط مجھ کو ایک سید نے بھیجا ہے۔ یہ ہے مفتی میر عباس شفتری۔ مفتی میر عباس شفتری کس سے بولتے ہیں؟ سید نعمت اللہ جزاری۔ پر بات مکمل کرتے ہوئے کہ ربط مطالب کے لیے کہ سید نعمت اللہ جزاری وہ ہیں کہ جنہوں نے علامہ مجلسی کے بحار الانوار کو جمع کرنے میں پورا ساتھ کیا۔ غربت اتنی تھی کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو عزیزوں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، بلکہ اس وقت آئے روضہ امام حسین میں، آخر شفا اٹھائی، امام حسین کے روضے کی تربت اٹھائی، آخر شفا اٹھائی، اٹھا کر کے اپنی آنکھوں میں لگانا شروع کیا، جو آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی وہ روشنی واپس آ گئی۔ ہاں عزیزوں، یہ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ ہے سید نعمت اللہ جزاری کے اگر آنکھوں کا نور چلا گیا ہو، اگر تربت امام حسین لگا لیں تو آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ ہاں عزیزوں، یہی امام حسین ہے۔ آج دیکھیے کربلا میں بات کو بس مختصر کرتے ہوئے، ایک ایک چاہنے والا مقتل میں جاتا رہا، امام لاشیں لاتے رہے، اور خیموں میں لاشیں لا کر کے رکھتے رہے، بیویاں ماتم کرتی رہی۔ آخر ہم شکل میں پیغمبر، آخر میں کون؟ 18 برس کا جوان جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں ان کے نانا سے مشابہت رکھتا ہو۔ عصر عاشور گلدستہ اذان پر شہزادے علی اکبر نے اذان دی، وہ اذان کربلا کے میدان میں ہر شخص نے سنی، چاہے یزیدی فوج میں یزیدی ہو، خود امام حسین کے لشکر امام کے چاہنے والے ہو، سب نے وہ اذان سنی۔ جب عصر کا وقت آ گیا تو شہزادے علی اکبر بھی آئے، بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہو۔ امام نے اپنے 18 برس کے طویل جوان کے چہرے مبارک کو دیکھا، چہرے حضرت کو دیکھا، کہا بیٹا میں تم کو کیسے جانے کی اجازت دوں، مجھ سے زیادہ حق تم پر تمہاری پھوپھی کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، جاؤ ان سے جا کر کے ودا ہو لو۔ بس عزیزوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے شہزادے علی اکبر جب خیام حسینی کے اندر آئے ہیں
रिवायात में ये मिलता है कि शहजादे अली अकबर को घेर करके तमाम इंडिया इकट्ठा हो गई। वाह अकबरिया, वाह अकबरा, वाह अकबरा के नारे बुलंद होने लगे। और रिवायात में ये मिलता है कि 18 मरतबा किले का पर्दा जो है बुलंद होता है, 18 मरतबा पर्दा जो है नीचे गिरता है। ऐसा लगता है कि जैसे भरे घर से एक जनाजा निकल रहा है। आखिर में शहजादे अली अकबर बाहर आए। इमाम ने शहजादे अली अकबर को रुखसत किया, लेकिन होता यह कि दरे खैमा के ऊपर हुसैन से रहा न गया। जब इमाम किसी को रुखसत करते थे तो दरे खैमा पर आकर के खड़े हो जाते थे और दूर तक देखते रहते थे, लेकिन जब शहजादे अली अकबर को रुखसत किया तो इमाम से रहा नहीं गया। इमाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शहजादे अली अकबर ने देखा कि बाबा को खुदा हाफिज कहने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हाजिरों किस तरह से शहजादे अली अकबर को इमाम ने रुखसत किया। और मुझे पूरी जंग भी नहीं पेश करनी है। शहजादे अली अकबर जरा तसव्वुर कीजिए, 3 दिन की प्यास है। वो शहजादे अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे, जंग करना शुरू की। हाजिरों कुछ देर के बाद आवाज दी, ए बाबा आपको मेरा आखिरी सलाम हो। बस इमाम जब शहजादे अली अकबर ने जब आवाज दी है तो हुसैन किस तरह से चले। हुसैन कभी गिरते हैं, हुसैन कभी बदल होते हैं, कभी हुसैन कभी का सहारा लेते हैं, आवाज देते जाते हैं, या अली, या अली। मैं कहूँगा मौला हुसैन आप किसको पुकार रहे हैं? नजफ वाले अली को पुकार रहे हैं या करबला वाले अली को पुकार रहे हैं? इमाम जो है मकसद में पहुंचे। जब मकसद में पहुंचते हैं मौला हुसैन तो गुबार बुलंद था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस आवाज आ रही थी, ए बाबा, ए बाबा। हुसैन शहजादे अली अकबर के करीब पहुंचे। शहजादे अली अकबर के सारे मुबारक अपने जाने हजरत में रखा। पूछा बेटा क्या हाल है? कहा बाबा सीने में बड़ी बेचैनी है, सीने में बड़ा दर्द है। ये हुसैन का इम्तिहान का वक्त है। बस अजीजों एक बार हुसैन के शहजादे अली अकबर को जमीन का बुलंद पर लटाया, हाथों को जमीन पर टेका, एक हाथ को बुलंद किया और नजफ का रुख किया। जमाने मुबारक पर या अली, या अली, या अली कहते जा रहे हैं। हाथ एक बार हुसैन इम्तिहान के करीब पहुंच रहे हैं। बस हुसैन ने शहजादे अली अकबर के सीने से टूटी हुई अली को बाहर निकालना था। और अली को वो जवान बेटा जो है हुसैन के सामने उनकी रूह पर वार कर जाती है। और कुछ देर के बाद हुसैन आवाज देते हैं, आओ बच्चों आओ, अपने भाई अली अकबर के जनाजे को उठाने की मेरी मदद करो। तमाम हालत पूरी करना